کی محنت اور قربانی ہم کو رہے گی یہاں جمعیت زندہ باد جمعیت زندہ باد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاة طیبہ صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں نبوت اور رسالت کے ساتھ ظاہر ہوئے، اس وقت مکے کا ماحول کیا تھا ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ مکے کے ماحول کو سامنے رکھیں، جس ملک میں ہم آپ رہتے ہیں وہاں کے ماحول کو بھی سامنے رکھیں تو بہت سی باتوں میں مکی دور کی چیزیں ہمارے اس ملک کے اندر پورے طور پہ نظر آئیں گی۔ اس مکی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاکیزہ، صاف ستھرا، عدل و انصاف پر مشتمل ہمدردی، خیرخواہی، نفع رسانی، خدمت خلق، انسانیت اور اپنائیت کے ساتھ جو معاشرہ آپ نے مکہ مکرمہ میں تیار کیا، اسے آپ مکی معاشرے کا عنوان دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد وقت آیا کہ آپ مدینہ منورہ ہجرت کرتے ہوئے تشریف لے جائیں۔ ابھی مدینہ ہجرت اور جانے کی نوبت نہیں آئی کہ اس سے پہلے مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرہ، ایمان والوں کا معاشرہ تیار بھی ہو رہا تھا اور وہاں ایک پاکیزہ معاشرہ بن رہا تھا۔ بہت مختصر وقتوں میں موجودہ حالات کے تناظر میں میں اسلامی معاشرے کو بتانا چاہتا ہوں۔ توجہ چاہوں گا آپ تمام حضرات سے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے ایک ایسے معاشرے سے نکلنا تھا جہاں ایک اسلامی معاشرہ بھی ہے اور دوسرے رہنے والوں کا معاشرہ، ان کا سماج بھی ہے، اور پھر یہ اسلامی معاشرہ مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ منورہ پہنچنا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب مدینہ میں رہنے والے جو کفار و مشرکین تھے، اوس اور خزرج تھے، یا اطراف میں بنو قریظہ، بنی نذیر، بنی قینقاع، یہ قبائل تھے جو مومن نہیں تھے، مسلم نہیں تھے، تو ان کے ذہنوں میں ایک سوال تھا کہ جو معاشرہ، جو جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ آنے والی ہے، اس کا کلچر کیا ہوگا،
اس کی فکر کیا ہوگی، ان آنے والے لوگوں کی مینٹلٹی کیا ہوگی، وہ یہاں آ کر کس طرح رہیں گے، ان کا رہن سہن کیسا ہوگا، ان کے اخلاق کیسے ہوں گے، اپنوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنے کا ان کا شیوا، ان کا طریقہ کیا ہوگا۔ یہ ایک سوال تھا جو آپ کے آنے سے پہلے پہلے مدینہ منورہ میں ابھر رہا تھا اور یہودیوں کے ذہن میں جنم لے رہا تھا۔ تو آپ کے ہجرت سے پہلے پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کے 3 رکوع سے اللہ نے 15 ایسی آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں 23ویں آیت سے 22 کے بعد 23ویں آیت سے اللہ نے 37-38 آیتوں تک تقریباً 15-16 آیتیں اللہ نے ایسی نازل کی، جس نازل شدہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرہ، اسلامی معاشرے کے سائے میں رہنے والے مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں اور نبی علیہ السلام کے اشارے پر چلنے والے انسانوں کا طریقہ کیا ہوگا، رہن سہن کیسا ہوگا، ان کے اخلاق کیسے ہوں گے، ان کے معاملات کیسے ہوں گے، ان کی صداقت کیسی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، انسانیت ان کی کیسی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں وہ 15 آیتوں کو نازل کیا ہے، جس سے اسلام کا، اسلامی معاشرے کا، اسلامی سماج کا پورا تعارف اور پورا انٹروڈکشن اس سے ہو جاتا ہے۔ یہ وقت نہیں رہا کہ میں ان تمام آیتوں کی تفصیل آپ کو سناؤں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ، کس حسین انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہیں تو حکم کے انداز میں، کہیں اللہ نے خبر کے انداز میں یہ بتایا ہے کہ ایمان والے، نبی والے، قرآن والے، شریعت والے کا انداز کیا ہوگا۔ آپ قرآن کریم کی سورہ نحل کی سورہ بنی اسرائیل کو کھولیے اور 23ویں آیت سے لے کر 37-38 آیت تک کا ترجمہ، اس کی تفصیل کو دیکھیے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی حکمت کیا ہے کہ اللہ کا نبی پیارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ جانے والے ہیں، جس مدینہ کی سرزمین پر یہود بھی ہیں، اہل کتاب ہیں، جس مدینہ کی سرزمین پر کفر و شرک سے تعلق رکھنے والے ہیں، جن کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ آنے والے کیسے ہوں گے، ان کا طریقہ کیا ہوگا، ان کا انداز کیا ہوگا۔ پروردگار نے ایمان والوں کی طرف سے ایک پیغام دیا ہے، یہ کیسے لوگ ہوں گے۔ وقت نہیں ہے، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ آپ آج کے اس اجلاس کے بعد ذرا ان آیتوں کو پڑھیے اور پڑھنے کے بعد یہ دیکھیے کیا جس اللہ نے مکی معاشرہ میں رہنے والے صحابہ کرام اور مدینہ پہنچنے والے صحابہ کرام اور ایمان والوں کا طریقہ جس اللہ نے بتایا ہے، کیا وہ طریقہ، کیا وہ اوصاف، کیا وہ صفات، کیا وہ اخلاق، کیا وہ ہمدردی، کیا وہ ایثار، کیا وہ اپنائیت، کیا وہ انسانیت ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمارے اندر نہیں ہے یا کمی ہے تو پھر ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے ہیں، آپ نے وہاں پہنچ کے 3 کام کیا ہے۔ پہنچتے ہی آپ نے 3 کام کیا ہے، جبکہ آپ کی نگاہوں کے سامنے یہود ہیں۔ علماء کرام آپ کو بتائیں گے کہ یہودیوں کا مزاج کیا تھا، ان کی سوچ کیا تھی، ان کی ذہنیت کیا تھی۔ اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ کر آپ نے 3 کام کیا تھا، کیونکہ وہاں ایک بڑا معاشرہ تیار کرنا تھا، ایک بڑے سماج کو تیار کرنا تھا، ایک ایسے سماج کو تیار کرنا تھا جس کا نمونہ، جس کا سیمپل، جس کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلنی تھی۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں آپ نے مسجد کی تعمیر فرمائی، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ ہمارے اس معاشرے کے سائے میں رہنے والے، اسلامی شریعت کے سائے میں رہنے والے جو بھی ہوگا
اس کا تعلق مسجد کے در و دیوار سے ہوگا، اس کی پیشانی خدا کے سامنے جھکتی رہے گی، اس کا ہاتھ خدا کے سامنے اٹھتا رہے گا، اس کے دامن خدا کے سامنے پھیلتے رہیں گے۔ گویا نبی علیہ السلام نے مدینہ پہنچ کر مسجد کی تعمیر فرما کر پیغام دے دیا ہے، جو میری شریعت پر چلنے والا، میری شریعت کے سائے میں رہنے والا ہوگا، ہر انسان کا تعلق اس کی مسجد سے ہوگا، خدا کے گھر سے ہوگا۔ دوسرا کام نبی علیہ السلام نے حضرات انصار اور حضرات مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کیا تھا، مواخات قائم کیا تھا، بھائی چارگی قائم کر دی تھی، یہ صحابی اس کے ساتھ، وہ صحابی اس کے ساتھ۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ اپنائیت کو، یہ ہمدردی کو، یہ غم کے اٹھانے کو، یہ غم کے برداشت کرنے کو، ایک تکلیف کے بانٹنے کو نبی علیہ السلام نے مواخات کا سلسلہ قائم کیا۔ یہ مواخات کس بنیاد پر ہوئے ہیں اس کی لمبی تشریح ہے، مگر میں آگے کی طرف جانا چاہتا ہوں، اور اسی ملک کے تناظر میں آج کے حالات کے پیش نظر اصلاح معاشرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک، آپ کو اللہ نے ایسی نگاہ عطا فرمائی تھی جیسی نگاہ کسی انسان کو مل نہیں سکتی ہے، جو بصیرت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، جو حکمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، جو دانائی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، جو دور اندیشی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ ایمان والے تو کیا، اس کے علاوہ جو غیر ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، وہ کہنے پر مجبور ہے کہ دنیا میں اگر سب سے بڑا کوئی عقل مند سے عقل مند انسان آیا ہوگا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جب یہ معاشرہ تیار ہونے لگا، نبی علیہ السلام نے سمجھدار، دور اندیش، حکمت کے ساتھ بات کرنے والے چند صحابہ کو آپ نے منتخب کیا، چند صحابہ کو آپ نے منتخب کیا، اور منتخب فرما کر دو کو آپ نے بنو قریظہ میں بھیجا، دو کو آپ نے بنو نذیر میں بھیجا، کچھ کو آپ نے بنو قینقاع میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد خود سے پیش قدمی کی، خود سے آگے چل کر گئے، بھیجا، اور بھیج کر ان کو کہا کہ ان یہود جو اپنے قبائل میں آباد ہیں، مدینے کے اطراف میں ہیں، جاؤ ان سے اپنا تعارف کراؤ، جاؤ ان سے اپنا اسلام کا تعارف کراؤ، اس کے اخلاق کو بتاؤ، علمی طور پر، عملی طور پر اپنے اخلاق کو بتاؤ، ان کو دعوت دے کر لے کر آؤ۔ جب وہ پہنچے تو نبی علیہ السلام نے ایک ایگریمنٹ تیار کیا، ایک معاہدہ تیار کیا، ایک میثاق تیار کیا، جو تاریخ میں سیرت ابن ہشام میں حرف بحرف وہ معاہدہ، وہ میثاق، وہ مصالحت، وہ ایگریمنٹ موجود ہے جو آپ نے یہود کے ساتھ، بنو قریظہ کے ساتھ کیا تھا، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس نبی کو اللہ نے امن کا پیغام دے کر بھیجا، جس نبی کو اللہ نے سلامتی کا پیغام دے کر بھیجا، تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے، دنیا کے لکھنے والے، دنیا کے سارے ملکوں پہ نظر رکھنے والے، دنیا کی ساری سیاست پہ نظر رکھنے والے، ہر ایک کا اقرار اعتراف ہے کہ دنیا میں اگر سب سے پہلی مرتبہ انسانی، سماجی، قومی اور ملکی لحاظ سے اگر کوئی دستور تیار ہوا ہے، کوئی بندھارن تیار ہوا ہے، کوئی معاہدہ نامہ اگر تیار ہوا ہے، کسی قوم نے اس سے پہلے تیار نہیں کیا، نہ ایران نے تیار کیا تھا، نہ فارس نے تیار کیا تھا، اور نہ ہی روم نے تیار کیا تھا۔ پوری دنیا کو امن امان کا پیغام دینے والے، محبت کا پیغام دینے والے، اس میثاق کو تیار کرنے والے سب سے پہلے مدینے کی سرزمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، جو ہجرت کا 5واں مہینہ ہے۔ اور یاد رکھیے اس میں کتنے الفاظ ہیں، صرف اور صرف جو میثاق آپ نے تیار کیا تھا دوسرے بھائیوں کے ساتھ رہ کر، غیر مسلموں کے ساتھ رہ کر جو آپ نے میثاق تیار کیا، اس میں صرف اور صرف 730 حروف ہیں، 730 حرف ہے۔ اسی 730 حرف نے پوری دنیا کو امن کا، سلامتی کا، محبت کا، پیغام کا، حقوق انسانی کا، ہیومن رائٹس کا پورا پیغام اس میں دے دیا ہے۔ 1225 میں لندن نے کہا کہ ہمیں بھی ذرا اس دستور کو بنانا ہے، چنانچہ اگر کسی اور قوم نے کوئی آئین بنایا ہے، دستور بنایا ہے،
سماجی اعتبار سے تو وہ لندن نے بنایا، کچھ پہلے امریکہ نے بنایا، اور آستین چڑھا کر پوری دنیا کے سامنے ڈنکا بجا کر یہ کہا کہ انسانیت، ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، ایک دوسرے کی ہمدردی، امن اور شانتی کی بنیاد پر ہم نے قانون بنائے ہیں۔ کتنا بنایا؟ 7,000 حروف اس میں ہیں، 7,000 حروف پر مشتمل اس کا وہ آئین، وہ دفتر ہے، اور نبی علیہ السلام کا بنایا ہوا وہ دفتر صرف 730 حرف پر مشتمل ہے۔ مگر دنیا جب دونوں کو سامنے رکھتی ہے، اہل علم جب دونوں کو سامنے رکھتے ہیں اور کمپیئر کرتے ہیں، تو کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ محمد عربی نے 1400 سال پہلے سن 622 عیسوی میں جو تیار کیا تھا، اس سے بہتر کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے دوستو، میں ان علماء کرام کی موجودگی میں اور وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس نبی علیہ السلام نے درد کے ساتھ، جس پیارے آقا نے سوز و ساز کے ساتھ، جس پیارے حبیب نے اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ، جس پیارے آقا نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کے ساتھ، جس پیارے آقا نے طائف میں پتھر کھا کر اپنے سر سے خون کا قطرہ بہانے کے ساتھ، جس اللہ نے، جس نبی نے اس امت کو تیار کیا تھا، اور جس نبی نے یہ کھا کھا کر ہمارے اور آپ کے لیے دعائیں کی تھی، آج اسی نبی کی امت، آج اسی اللہ کے ماننے والے مومن، اسی نبی کی امت آج دنیا میں پریشان، جس ملک میں ہے اس ملک میں پریشان ہے۔ یقیناً اس پریشانی کا حل ہمیں ڈھونڈنا ہے، اس پریشانی سے ہمیں نکلنا ہے، مگر ہمیں دیکھنا پڑے گا مکی زندگی کو کہ صحابہ کرام مکی زندگی میں کیسی زندگی گزارتے تھے، مدنی زندگی میں کیسی زندگی گزارتے تھے۔ ایک طرف اگر غیروں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اپنے برادران وطن کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، صحابہ نے اس کو بھی سیکھا، اسے بھی کر کے دکھایا، مگر اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی عملی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی اخلاقی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کے دن کی زندگی کو دیکھیں، اور صحابہ کی رات کو زندگی کو دیکھیں۔ دن میں اگر گھوڑے پر سوار ہیں تو رات میں وہ اللہ کے مصلی پر کھڑے ہوئے امت کے لیے آنسو بہا رہے ہیں۔ میرے دوستو، آخری پیغام میں دینا چاہتا ہوں، یہ امت کے قائدین، یہ امت کے ذمہ دار جو اپنے جان پہ، اپنے ہاتھوں کو جان پہ لے کر رات و دن چکر کاٹتے رہتے ہیں، ان کا کام ہے کرتے رہیں گے، مگر ہمارا بھی کچھ کام ہے۔ ہمارا کام کیا ہوگا؟ ہمارا کام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے طائف میں جس طرح مایوس ہو کر اور تھک کر بیٹھ گئے، وہاں بھی آپ کے دل میں طائف والوں کے لیے درد دل تھا، وہاں بھی آپ کے دل میں ایک سوز تھا، وہاں بھی فرشتہ پہنچتا ہے، مگر نبی علیہ السلام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا؟ میرے دوستو، آج ہماری آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ملکی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اگر ہمارا معاشرہ پریشان ہے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ معاشرے کی خرابی کو ہم دور کریں، قانون کی خرابی کو کوئی اور دور کرے، قانون کی پریشانی کو کوئی اور دور کرے، مگر ہم ایمان والوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اپنی خرابی کو، سماج کی خرابی کو، سماج کی پریشانی کو ہمیں دور کرنا پڑے گا۔ میں 2-4 منٹ اور آپ کا بڑے اختصار کے ساتھ لینا چاہتا ہوں۔ بہت سے مورخین نے اور بہت سے اتہاس اور تاریخ کے لکھنے والوں نے، جنہوں نے 1400 سال کی تاریخ پر نگاہ رکھی ہے، اور بہت سی قومیں جو زیر و زبر ہو گئی، بہت سی قومیں جو تباہ و برباد ہو گئی، بہت سا مشن، بہت سی تحریکیں جو آئیں اور ختم ہو گئی، اس پر گہری نظر رکھنے والوں نے اپنا جو تجزیہ کیا ہے، اپنا جو سروے کیا ہے، اپنی جو رائے پیش کی ہے، وہ وہی رائے میں پیش کرنا چاہتا ہوں امانت کے ساتھ۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جس قوم میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، میری بات کو متن کے طور پہ سنیے گا، جس قوم میں 4 چیزیں ہوتی ہیں وہ قوم کبھی تباہ نہیں ہوتی۔ اس قوم پہ پریشانی آ سکتی ہے، اس کا نام و نشان نہیں مٹ سکتا۔ جس قوم میں 4 چیزیں ہوں، اس قوم کا نام و نشان نہیں مٹ سکتا۔ کوئی مٹانا چاہے تو مٹا کر خود مٹ جائے گا، مگر یہ دستور کائنات ہے، یہ دستور فطرت ہے کہ جس قوم میں 4 چیزیں ہوتی ہیں وہ قوم کبھی اس کا نام و نشان نہیں مٹتا۔ اور 4 چیزوں میں پہلی چیز ہے علم العلماء۔ جس قوم کے پاس، جس سماج کے پاس، جس معاشرے کے پاس علم ہوگا، ایجوکیشن ہوگا،
تعلیم ہوگی، معلومات ہوگی، ان کے پاس علم اور تعلیم کا خزانہ ہوگا، ہر قسم کے پڑھنے والے لوگ ہوں گے، علماء ہوں گے، مفتیان کرام ہوں گے، ائمہ حفاظ ہوں گے، اہل مدارس ہوں گے، سائنس کے جاننے والے ہوں گے، ٹیکنالوجی کے پڑھنے والے ہوں گے، قانون کی گتھیوں کو سلجھانے والے ہوں گے۔ جس قوم کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، اس قوم کو پڑھے ہوئے لوگوں کی رہنمائی ملتی رہے گی، ان کو راستہ دکھلایا جائے گا، ان کو نقصانات سمجھائے جائیں گے، ان کو فائدے بتلائے جائیں گے۔ تو جس قوم، جس خطہ، جس سماج میں اگر علم کا چرچا ہے، پڑھنے کا رواج ہے، اپنے بچوں کو پڑھانے کا جذبہ ہے، اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کا جذبہ ہے، تو وہ قوم کبھی تباہ و برباد نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری بات جو اہم ہے، لکھا ہے جود الاغنیاء، اس قوم، اس سماج کے سائے میں رہنے والے لوگ، ان میں سخاوت کا، خرچ کرنے کا، کسی دوسرے کے کام آنے کا جذبہ ہو، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، پریشان حالوں پر اور اپنے دینی کام پر، مصیبت زدہ لوگوں پر، مدارس مساجد پر، مکاتب پر، بیوہ بے کس پر خرچ کرنے کا جذبہ ہوگا۔ جس کے عمرہ، جس کے مالدار، جس کے دولت مند، جس کے پیسہ رکھنے والے اگر اپنی قوم پہ خرچ کرتے رہیں گے، جب بھی موقع آ جائے گا وہ خرچ کرتے رہیں گے، پروردگار ایسے لوگوں کے خرچ کی برکتوں سے پروردگار اس قوم کو باقی رکھیں گے۔ نشان مٹانے والے مٹتے رہیں گے، خرچ کرنے والوں کی برکتوں سے یہ قوم زندہ رہے گی۔ اور تیسری بات فرمائی کہ عدل العمرا، اس قوم کے جو بڑے ہیں اس میں عدل ہو، انصاف ہو۔ وقت بہت کم ہے۔ چوتھی بات جو آخری ہے، اور میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور بطور خاص اپنے ان بڑوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کے چہرے پر لگی ہوئی داڑھی کے رنگ سفید ہو چکے ہیں، جن کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اگر وہ خدا کے سامنے دامن پھیلاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے اور اللہ سے فریاد و مناجات کرتا ہے، پروردگار اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ چوتھی بات لکھی ہے، جس قوم میں، جس سماج میں، جس علاقے میں دعاء الفقراء ہو، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے صالح بندے، اللہ کے متقی بندے، اللہ کے پرہیزگار بندے، قرآن و حدیث کو سینے میں رکھنے والے بندے خدا کے سامنے صبح کے وقتوں میں، شام کے وقتوں میں اگر امت کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے تو اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے اس امت کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ میرے دوستو، تاریخ پہ ایک نگاہ ڈالیے۔ جب انگریزوں کا زمانہ آیا تھا تو انگریز کے کیا پلان تھے؟ کتنے سارے علماء کو پھانسی دے دی گئی، کتنے سارے لوگوں کے نام و نشان مٹا دیے گئے، مگر علماء کو دیکھو، راتوں کو اللہ کے سامنے روتے تھے، دامن پھیلاتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ ارتداد کا مسئلہ چل پڑا ہے، لوگ اپنے دین کو چھوڑنے لگے ہیں، وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح بہت سارے اکابر اپنے گھروں میں، اپنے حجروں میں، اپنے کمروں میں، اپنی چٹائیوں پر خدا کے گھر میں جا کر پیشانی زمین پہ ڈال کر رویا کرتے تھے اور کہتے تھے، پروردگار تیرا نبی، تیرا حبیب اس امت کو بچانے کے لیے میدان بدر میں رویا تھا، اللہ اس نبی کی امت آج تباہ ہو رہی ہے، اس امت کی حفاظت کے لیے میں تیرے سامنے روتا ہوں۔ انہی اکابر کے رونے کی بنا پر، انہی اکابر کے آنسو بہانے کی بنا پر یہ امت بچتی رہی۔ انگریز کو یہاں سے جانا پڑا، نام و نشان اس کا ختم ہو گیا، اس قوم کا نام و نشان آب و تاب کے ساتھ باقی رہا ہے۔ میرے دوستوں، میں کہنا چاہتا ہوں ان علماء کرام کے حوالے سے اور ذمہ داری دے کر جانا چاہتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں اس ملک میں عدل کو، اگر چاہتے ہیں انصاف کو، اگر چاہتے ہیں شانتی کو، اگر چاہتے ہیں اطمینان کو، اگر چاہتے ہیں بھائی چارگی کو، اگر چاہتے ہیں انسانیت کو، اگر چاہتے ہیں پریم سمبھاونا کو، اگر چاہتے ہیں، یہ سب کام ہم کو کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ خدا کے سامنے ہمیں آنسو بہانا پڑے گا۔ جو قوم آنسو بہاتی ہے، جو قوم صبح کے وقت میں اٹھ کر اللہ کے سامنے دامن پھیلاتی ہے، پروردگار کو رحم آ جاتا ہے، پروردگار ظالمین کو ختم کر دیتے ہیں، رونے والے کی قوم کو اللہ بچا کے رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، وقت بہت کم تھا، ہمیں کچھ اور بھی کہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کر پورے ملک کی سالمیت، اس ملک میں بسنے والے ہر کمیونٹی، ہر طبقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ امن اور سلامتی اور شانتی پہنچا کر اللہ ہمیں خدمت خلق کا جذبہ دے۔